لے لیجئے ایک مسئلہ تراویح کے تعلق سے۔ 1400 سال سے اس زمین پر اربوں کھربوں کروڑوں مسلمانوں نے تراویح پڑھی ہے، تو تراویح کے 20 رکعت پڑھی ہے۔ کتنے رکعت پڑھی ہے؟ ذرا زور سے بولیں، اور ذرا زور سے بولیں۔ 20 رکعت پڑھی ہے۔ 8 رکعت تراویح کسی نے پڑھی، آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے۔ آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ امام بخاری نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہے۔ آپ ثابت نہیں کر سکتے امام نسائی نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہے، امام مسلم نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہے، یا امام اعظم نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہے، یا کسی اللہ کے ولی نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہے، یا کسی محقق نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہے، یا کسی مفسر نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہے، یا کسی محدث نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہے۔ خدا کی قسم آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے۔ آپ چیلنج کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ مگر ایک شرارت ہے، ایک ضد ہے۔ ایک حدیث کو لے لیے توڑ کے متوڑ کے اوپر نیچے اس کے دیوان ترجمے نکالتے ہیں، دیوانی اس کی جو ٹیکنک بناتے ہیں، اس کی تعویلات نکالتے ہیں، ہولے بھولے شولے نوجوانوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ دیکھو بھائی بخاری میں حدیث ہے، دیکھو بھائی بخاری میں حدیث، بخاری میں حدیث۔ انہیں ہولا بخاری بولے تو نے سمجھا اوپر سے اتری سو کتاب ہے، سمجھ رہا۔ اب سمجھ کے انہوں نے بولا بول دیا بخاری میں بھائی قبول، خلاص۔ نہ وہ حدیث کا مطلب معلوم ہے، نہ مفہوم معلوم ہے، نہ وہ حدیث کی حقیقت معلوم ہے۔ حضرت عائشہ نے وہ بیان کیا تو کیوں کیا، وہ لوگ کیا بولنا چاہتی ہے، کون سی نماز کی طرف ان کا اشارہ ہے، معلوم ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اگر وہ حدیث پاک کو آپ غور کر کے دیکھیں سنجیدگی کے ساتھ، میں پوری جماعت اہل حدیث کو چیلنج کرتا ہوں، وہ جو حضرت عائشہ والی حدیث ہے جس کو لے کر 8 رکعت نماز تراویح کی ہلڑ مچائی جا رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کر پوری جماعت مجھے لا کر دے دے کہ اس میں حضرت عائشہ نے لفظ تراویح کا استعمال کیا ہو۔ بتا دے مجھے کیا اس کے اندر حضرت عائشہ نے لفظ تراویح کا استعمال کیا ہے؟ اس کے اندر تراویح لفظ کا استعمال ہی اس حدیث میں نہیں ہوا۔ انہیں توڑ کے متوڑ کے اس کو تراویح کے اوپر فٹ کر رہا۔ وہ تراویح کے اوپر وہ حدیث ہے ہی نہیں۔ وہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز کے تعلق سے۔ کس کے تعلق سے ہے؟ ذرا زور سے بولیں، ذرا زور سے بولیں۔ تہجد والی کیفیت کو حضرت عائشہ نے بیان کیا، اب انہیں پکڑ لیا، اس کو لے کے تراویح پہ فٹ کرتا، جبکہ وہ حدیث کے اندر لفظ تراویح حضرت عائشہ نے استعمال ہی نہیں کیا۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جتنی حدیثیں یہ لوگ لے کر آتے ہیں 8 رکعت والی، جتنی حدیثیں آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں، آپ غور کر کے دیکھیں۔ فار ایگزامپل اگر یہ آپ کے سامنے 25 حدیث لاتے ہیں، لا تو نہیں سکتا، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، اگر یہ 25 حدیث بھی اگر آپ کے سامنے لا لے، 8 رکعت تراویح 8 رکعت تراویح 8 رکعت جہاں کہیں بھی حدیث میں لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں وہاں پر تراویح کا لفظ حدیث میں نہیں آیا ہے۔ وہاں پر تراویح کا لفظ حدیث میں، وہاں پر قیام اللیل ہے۔ کیا ہے؟ ذرا زور سے بولیں۔ اب حق اور ایمان سے بتائیں، جب حدیث کے اندر قیام اللیل کی 8 رکعت تراویح وتر کی 3 رکعت یعنی کہ 11 رکعت کا جہاں ذکر ہو، آپ بتائیں ایمانداری کے ساتھ جب عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہو گئے تو اب نیت کیا کریں گے؟ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت سنت نماز تراویح کی۔ کیا نیت کریں گے؟ تراویح کی۔ لیکن جب 8 رکعت والی حدیث پر اگر عمل کر رہے ہیں تو اس میں تو لفظ تراویح نہیں ہے، اس میں تو قیام اللیل ہے۔ تو قیام اللیل کی حدیث لے کے تراویح کی نیت کیسا کرتا بھائی؟ کر سکتا؟ ذرا زور سے بولے۔ اب اگر واقعی تو ایماندار ہے تو اب یہ نیت کرنا، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت سنت نماز قیام اللیل کی، اور کل سے پوسٹر یہ نہیں چھاپنا فلاں مسجد میں 8 رکعت تراویح ہوگی، یہ لکھ حدیث کے مطابق 8 رکعت قیام اللیل ہوگی۔ کیا ہوگی؟ تراویح اگر بولتے ہیں تو خدا کی قسم 8 رکعت بول ہی نہیں سکتے۔ 8 رکعت بولنا ہے تو قیام اللیل بولنا پڑے گا۔ کیا بولنا پڑے گا؟ قیام اللیل بولنا پڑے گا۔ کتنی شرارت ہے، کتنی جہالت ہے، لکھتا ہے پوسٹر پہ 8 رکعت نماز تراویح،
اور رکعت باندھ رہا ہے، نیت کرتا ہوں 2 رکعت سنت نماز تراوی کی، اور پھر حدیث لے کے آ رہا ہے دلیل میں قیام اللیل کی. کتنی شرارت ہو رہی ہے آپ بتائیں. اب یہ بھولا بھالا مسلمان بیچارہ ویلڈنگ کرنے والا، آٹو کرنے والا، آٹو چلانے والا، ٹھیلا بھنڈی ڈھکلنے والا، آئس کریم بیچنے والا، وہ بیچارے کو یہ سب جھگڑے کیا معلوم ہے آپ بتائیں. وہ بیچارہ تو زندگی میں کبھی بخاری کھول کے نہیں دیکھا، پوری زندگی میں کبھی نے حدیث امام نسائی کی کوئی حدیث اگر اس کو سنا کے پوچھے امام نسائی کون ہے، 3 وقت غسل تو کر لیں گا مگر امام نسائی کا نام نہیں بول سکیں گا انہیں. ویسے کو پکڑ گئے امام نسائی نے کہا، امام بخاری نے کہا، امام مسلم نے کہا. او کون سی چڑیا آ گئی میرے گھر میں سمجھ رہا انہیں. اس کو دم بھی نہیں معلوم ہے امام بخاری اور بخاری شریف کی. افسوس کی بات ہے دوستو، آج امت مسلمہ کو اس طریقے سے بہکا بہکا کر بالخصوص بھولے بھالے نوجوانوں کو برباد کیا جا رہا ہے. نوجوانوں، تم سے تمہارا بھائی گزارش کرتا ہے، اللہ کے واسطے یہ ظالموں کے شر میں آ کر اپنی آخرت کو برباد مت کرو، رسول اللہ سے اپنا تعلق مت توڑو. اب میں آپ کو اور ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں، دیکھیے گا. آپ روزانہ دن میں جو فرض اور وتر ادا کرتے ہیں، روزانہ دن میں فجر کی کتنی فرض رکعت ہے؟ ذرا زور سے بولیں. ویری گڈ. 2 رکعت ہیں فجر کی فرض، 2 ہو گئے. اور ظہر کی کتنی ہے؟ 2 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 6. اور عصر کی فرض رکعت کتنی ہے؟ 4. 6 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 10. پھر مغرب کی فرض رکعت کتنی ہے؟ 3. 10 اور 3 13. اور عشاء کی فرض کتنی ہے؟ 4. 13 اور 4 17. 17 اور وتر کتنی ہے؟ 3. 17 اور 3 یہ فرض و واجب ملا کر ہوئے 20 رکعت. اسی لیے اللہ نے چاہا جب میرے فرض 20 ہیں تو میرے مصطفیٰ کی سنت بھی 20 رکعت ہو جائے. اللہ رب العزت نے فرض کی تکمیل کے لیے سنت ضروری ہے تو سنت کو بھی 20 رکعت کر دیا. فرض اور واجب ملا کر بھی 20 ہو گئے تو سنت بھی 20 ہو گئی. اب دوسری بات، آپ بڑے چیلنج کے ساتھ میری طرف سے آپ تمام جماعت والوں کو پکڑ کے پوچھ لیجیے، آپ بڑے دعوے کے ساتھ، ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو جھجک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، چیلنج کے ساتھ پوچھے پٹھوں سے. میں آپ کو بتلاتا ہوں ایک اور پوائنٹ. یہ جو تراویح جو لفظ ہے، تراویح جو لفظ ہے نا، یہ لفظ جمع کا ہے. کہے کا ہے؟ جس کو انگلش میں پلورل کہتے ہیں، پلورل، جمع. جب کوئی لفظ جمع ہوتا ہے تو انگلش میں اس کا ایک سنگولر بنتا ہے، لیکن عربی میں اس کا ایک واحد بھی بنتا ہے، تسنیہ بھی بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ واحد بھی بنتا ہے عربی میں، تسنیہ بھی بنتا ہے. اور میں جو سمجھا رہا ہوں آپ کچھ سمجھ میں آئے نہ آئے، میں جس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ پٹھے کو تو پورا سمجھ میں آتا ہے. تو اب دیکھیے آپ، یہ عربی کی شان ہے، عربی میں واحد بھی ہوتا ہے، تسنیہ بھی ہوتا ہے، جمع بھی ہوتا ہے. اور عربی کی جو جمع ہے وہ 3 سے شروع ہوتی ہے. کہاں سے؟ ذرا زور سے بولو. اب اگر یہ ہوئی مسجد، ایک ہے تو کیا بولیں گے؟ مسجد. یہ واحد ہے. کیا ہے یہ؟ اور اگر 2 ہو جائے تو مسجدان، 2 مسجدیں. کتنی مسجدیں؟ اب یہ جمع کا صیغہ استعمال نہیں ہوا کیونکہ 2 ہے. جمع کب بولی جائے گی؟ 3 پر. اب اگر 3 مسجدوں کو شمار کر لیں تو بولیں گے مساجد. 3 پر بولا جاتا ہے، 2 پر مساجد نہیں بولا جاتا. جمع کا لفظ 2 کے لیے استعمال نہیں ہوتا، جمع کا لفظ 3 کے لیے استعمال ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طریقے سے یہ جو تراویح ہے یہ جمع ہے، اس کا واحد بنتا ہے ترویحہ. کیا بنتا ہے؟ ذرا زور سے بولیں، اور ذرا زور سے بولیں. ترویحہ کا مطلب ہے 4 رکعت پڑھنے کے بعد کچھ دیر ریسٹ کر لینا، سکون سے بیٹھ جانا. اس لیے ہماری مسجدوں میں دیکھو 4 رکعت ہوتے کہ مؤذن صاحب پانی لے کے پیتے نہیں، 4 رکعت ہوتے کہ ذرا امام صاحب بھی قرآن شریف کھول کے دیکھ لیتے.
4 रकत होने के बाद एक साहब जरा जाके यूं टहल के आते हैं, एक साहब टेका लेके बैठे आते हैं, एक साहब, मगर जो अल्लाह के प्यारे प्यारे बंदे हैं अल्लाह क्या करते हैं, सुब्हान दिल मुल्की वल मलकूत, सुब्हान दिल इज्जति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रिया। किसके नाम आए, किसकी तारीफ है ये, किसकी बड़ाई है? सारी कायनात के पैदा करने वाले रब की बड़ाई बयान हो रही है। खाली बैठ के इधर के उधर के बात ना, कहीं को इधर उधर की मेंटालिटी, कहीं को बाबा बैठे ना, अल्लाह का जिक्र करो। सुब्हान दिल मुल्की वल मलकूत कौन है? अल्लाह है। सुब्हान दिल इज्जति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रिया। किसकी तारीफ है? तमाम कायनात के पैदा करने वाले रब की तारीफ हो रही है। सुब्हान दिल मुल्की वल मलकूत, सुब्हान दिल इज्जति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रिया, ज़ुल जलाली वल जमाली वल कमाली वल जबरूत। किसकी तारीफ हो रही है? अल्लाह की तारीफ हो रही है, अल्लाह की तारीफ हो रही है, अल्लाह की तारीफ हो रही है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये है 4 रकत पढ़ने के बाद ये जो तस्बीह पढ़ी जाती है, ये जो रेस्ट ले रहे हैं, इस रेस्ट का नाम तरवीहा है। इस आराम वाली बैठक का नाम तरवीहा है। तरावी नमाज का नाम नहीं है, बैठक का नाम है। जरा जोर से बोले, जलसा। जलसा बोलते नहीं, जलसा क्या हो रहा मस्जिद में अब? जलसा। जलसा मस्जिद का नाम नहीं है, जलसा नमाज का नाम नहीं है, जलसा बयान का नाम नहीं है, जलसा कुरान हदीस का नाम नहीं है, जलसा बैठने का नाम है। सब मिलके एक जगह बैठने को बोलते जलसा। सब मिलके 4 रकत पढ़ने के बाद कुछ देर बैठने को बोलते हैं तरवीहा। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वेरी गुड। जब इतना समझ गए तो थोड़ा और आगे चलता हूं। 4 रकत के बाद एक बैठक हुई, हो गई, तरवीहा बन गया। अब 8 रकत पढ़ लिए, दूसरी बैठक बैठे तो हो गया तरवीहान, तस्निया। 8 रकत के बाद जो बैठक हुई तो उसको बोलते हैं तरवीहान। अब आप ईमानदारी से बोलो, हक और ईमान से बोलो, अल्लाह रसूल को हाजिर नाजिर जान के बोलो, अगर कोई 8 रकत पढ़ता, 2 बैठक बैठता और तरावी बोलता, तो इससे बड़ा जाहिल दुनिया में कोई भी नहीं है। इससे बड़ा मेंटली रिटायर्ड दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है। तरवीहा एक बैठक, तरवीहान दूसरी बैठक 8 रकत के बाद। अब तरावीह का लफ्ज कहां से शुरू होता? 12 रकत पढ़ने के बाद जो आप तीसरी बैठक बैठे, अब बनी तरावीह। अब बनी तरावीह। कम से कम तरावीह बोल के नियत करने के वास्ते 12 रकत होना। 12 रकत बगैर पढ़े के उन्हें 8 रकत पढ़ने वाला तरावी बोल रहा। खुदा की कसम, इल्मी दुनिया में इससे बड़ा जाहिल और इससे बड़ा कमजोर इल्म वाला कोई भी